الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت کورس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے اس کلاس میں ہم سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آئیڈیل ہیں۔ ان کی زندگی کے بارے میں جاننا، سمجھنا اور پڑھنا زندگی کا سب سے بہتر وقت ہے، جسے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے میں لگائیں۔ پچھلے کلاس میں ہم نے جانا تھا کہ کیسے مکہ کے ظالموں نے ایمان لانے والوں کو دردناک سزائیں دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ موجود تھے، لیکن پھر بھی انسانوں میں سب سے افضل انسان ہونے کے باوجود ان کو بچا نہیں پائے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس وقت وقتی مدد نہیں آئی۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہمارے پاس ایمان ہے نا تو ہماری آزمائش ہوگی ہی۔ لیکن ان مظلوم صحابہ نے کیسے ان تکلیفوں کو برداشت کیا؟ پہلے نمبر پر اللہ کی محبت ان کے دل میں تھی، آخرت کے انعام کا یقین تھا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو حاصل تھی، اسلام کی سچائی ان کے دل میں گھر گئی تھی، اس لیے انہوں نے دنیا کی اس تکلیف کو ہیچ سمجھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی میں بھی مسلمانوں کے لیے بچاؤ کا انتظام کیا کہ دار ارقم میں اللہ تعالیٰ نے ٹھہرنے کے لیے بندوبست کر دیا، اور وہاں پر صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر کے دین سکھانے کا کام کرتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے ہجرت حبشہ کا راستہ کھلا، چنانچہ پہلے سال 12 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی، اور پھر دوسرے سال 82 یا 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی۔ پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خانہ کعبہ کے پاس سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس سورہ میں جو کشش تھی، جو کھچاؤ تھا، قرآن کے اسلوب سے متاثر ہو کر جب مشرکین نے بھی سنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو مشرکین بھی سجدے میں چلے گئے۔ اس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا یہ ہوئی کہ مکہ کے لوگ اسلام قبول کر لیے ہیں، یہاں تک کہ افواہ پہنچ گئی کہاں؟ حبشہ میں۔ وہاں کے جو مہاجرین تھے ان کو پتہ چلا تو لوٹ کر کے آ گئے۔ جب مکہ کے قریب آئے اور پتہ چلا کہ نہیں یہ تو افواہ تھی، تو کچھ لوگ لوٹ کر چلے گئے اور کچھ لوگ پھر مکہ آ گئے۔ اسی پس منظر میں کچھ مورخین نے غرانیق کا قصہ بیان کیا ہے۔ ہم نے بتایا کہ یہ قصہ باطل ہے۔ اصل میں مشرکین نے جو سجدہ کیا تھا قرآن کے اسلوب سے متاثر ہو کر سجدہ کیا تھا۔ شیطان نے کوئی تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجا، کہ یہ تمہارے جو غرانیق ہیں، مورتیاں ہیں، ان کی سفارش قبول کی جائے گی، اس سے متاثر ہو کر مشرکین نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو پچھلا جو ایپیسوڈ ہے یا پچھلا جو درس ہے اسے دیکھیے، بہت ہی فائدے کی چیزیں ہیں ان میں۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ قریش کا وفد حبشہ جاتا ہے تاکہ وہاں جو مسلمان ٹھہر چکے ہیں ان کو واپس لایا جائے۔ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر کی تقریر ہوتی ہے، یہاں تک کہ نجاشی بھی اسلام سے متاثر ہوتا ہے اور قریش کے وفد کو ذلیل ہو کر کے واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ ہجرت حبشہ کے فوائد اور اس کے پھل کو بھی ہم نے جانا تھا کہ اس سے مظلوم صحابہ کرام کو ٹھکانہ مل گیا، دعوت کے لیے ایک اچھا موقع ملا حبشہ میں، اور اسی طریقے سے حبشہ کے بادشاہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہاں تک کہ جب نجاشی کی وفات ہو جاتی ہے تو انہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھیجتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں صحابہ کرام کے ساتھ نجاشی کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تفصیل تھی پچھلے درس کی۔ آج ہم آتے ہیں، آج کا جو درس ہوگا، پہلا پوائنٹ مکہ کے بہادر حضرت حمزہ
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام قبول کرنے کا قصہ سنیں گے۔ دوسرا پوائنٹ ہوگا صبر اور آزمائش، کیسے 3 سال کے لیے سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے مسلمانوں کو۔ اور تیسرے نمبر پر غم اور طائف کا سفر کہ حضرت خدیجہ اور ابو طالب کی وفات ہوتی ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اس کو بھی جانیں گے۔ تو سب سے پہلا پڑاؤ مکہ کے بہادر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا قصہ۔ حبشہ کی درمیانی مدت ہی میں مکہ کے اندر ایک عجیب تبدیلی آئی، ایسی تبدیلی جس نے مسلمانوں کی مصیبت کو بہت حد تک کم کر دیا۔ یہ تبدیلی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت حمزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں بہت مضبوط آدمی تھے۔ نبوت کا 6واں سال ہے، ایک دن کی بات ہے، اللہ کا دشمن ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت کہا، برا بھلا کہا، الٹی سیدھی باتیں کہیں۔ آپ خاموش رہے، آپ نے کچھ نہیں کہا، موقع کو غنیمت سمجھا، ایک پتھر اٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دے مارا۔ سب سے افضل انسان کے سر پہ پتھر مارا جا رہا ہے، جس سے خون نکل گیا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کے بیچ آتا ہے، ان کی مجلس میں جاتا ہے اور مزے لے کر کے اپنے کیے کی کہانیاں سنانے لگتا ہے۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی تھی جو سارا ماجرا اپنے گھر سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جو ابھی تک اسلام قبول کیے نہیں ہیں۔ شکار کر کے لوٹتے ہیں، تلوار لٹکائے ہوئے تھے، لونڈی نے دیکھا، سارا معاملہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہہ سنایا۔ یہ سنتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لٹکائے ہوئے ابو جہل کے پاس جاتے ہیں، اور ابو جہل سے سختی کے ساتھ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے کمبخت، تم میرے بھتیجے کو گالی دیتے ہو؟ پھر انہوں نے فوراً کمان نکالی اور اس زور سے اس کے سر پر مارا کہ بدترین قسم کا زخم آ گیا اس کے سر پہ۔ اور اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم نے ہمارے بھتیجے کو اس لیے پتھر مارا ہے کہ وہ اسلام کی دعوت دیتا ہے، سن لو، آج میں اس کے پیغام کو قبول کرتا ہوں۔ اب آؤ، مجھے کیا تکلیف پہنچانا ہے، تکلیف پہنچا کر دکھا دو۔ یہ ساری باتیں ہو رہی تھی کہ ابو جہل کی قوم کے لوگ بھی وہاں پر تھے۔ بنو مخزوم اور بنو ہاشم میں جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ ابو جہل نے جب دیکھا کہ حمزہ ہاتھ سے ایسا نہ ہو کہ نکل جائیں، تو اس نے زخم برداشت کیا اور معاملہ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، اور یہ کہتے ہوئے کہ حمزہ کو جانے دو، میں نے ہی اس کے بھتیجے کو برا بھلا کہا ہے، معاملہ کو سلٹانے کی کوشش کی۔ جی ہاں، یہ ہے ظلم کا رد عمل جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے۔ کیونکہ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچاتا ہے تو اس کا انجام ظلم کرنے والوں کے حق میں بہت برا ہوتا ہے، اور یہی ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا نہیں گیا کہ کیسے میرے بھتیجے کو پریشان کیا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ ابو جہل سے بدلہ لیتے ہیں، اور یہی سبب بنتا ہے ان کے اسلام قبول کرنے کا۔ پر کیف حضرت حمزہ اسلام کے سایہ میں پناہ لے چکے ہیں اور ظالموں کا منہ کالا ہو چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت حمزہ کے اسلام قبول کیے ہوئے ابھی 3 ہی دن گزرے تھے کہ ایک اور بجلی گری قریش کے کفرستان پر، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے، اور یہ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک، بعمر بن الخطاب اور بابی جہل بن ہشام۔ اے اللہ، عمر اور ابو جہل میں سے جو بھی تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعہ اسلام کو طاقت پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بن گئے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا قصہ بھی عجیب ہے۔ حضرت عمر ایک جلالی انسان تھے۔ ایک دن تلوار لٹکایا اور گھر سے نکلے اس ارادے سے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے تیور دیکھ کر بھانپ لیا کہ عمر کسی برے ارادے سے نکلا ہے۔ پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ محمد کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ عمر نے کہا کہ اچھا لگتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی عمر کا چہرہ لال پیلا ہو گیا، وہ غصہ سے بے قابو ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کرنے کی بجائے سیدھے بہن بہنوئی کا رخ کیا۔ ان کے گھر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ طہ پڑھا رہے تھے دونوں کو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عمر کی آہٹ سنی تو اندر چھپ گئے اور عمر کی بہن فاطمہ نے جو صحیفہ تھا ان کے سامنے اس کو چھپا دیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں قرآن کی آواز پہنچ چکی تھی۔ اندر داخل ہوئے اور پوچھا کہ یہ دھیمی دھیمی آواز کیسی تھی جو ہم نے سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں، ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم دونوں بے دین ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا، اچھا عمر، ذرا یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ عمر کا اتنا سننا تھا کہ بہنوئی پر ٹوٹ پڑے، بری طرح کچل دیا، مارا، سختی سے مارا۔ بہن نے لپک کر کے اپنے شوہر سے عمر کو الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون سے آلود ہو گیا۔ بہن نے کہا، عمر، تم سے جو بن سکتا ہے کر لو، لیکن یاد رکھ دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ ہرگز نہیں نکل سکتا۔ یہ سننا تھا کہ عمر بالکل ٹھنڈے پڑ گئے۔ آخر یہ تو ان کی بہن ہے، یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ اور خاص طور پر بہن کے چہرے پر خون دیکھا تو عمر شرمندہ ہوئے، کہنے لگے کہ اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے دکھاؤ۔ بہن نے کہا کہ عمر، تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو پھر دوں گی۔ عمر فاروق نے غسل کیا، کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ اس کے بعد سورۃ طہ کی تلاوت شروع کی۔ جب اس آیت تک پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میرے لیے ہی نماز ادا کر۔ یہاں پہنچنے کے بعد کہنے لگے یہ تو بہت ہی سندر کلام ہے، بہت ہی عمدہ کلام ہے، پیارا کلام ہے، مجھے محمد کا پتہ بتاؤ۔ سبحان اللہ، اچانک کیا ہو گیا تجھے اے عمر؟ ابھی جس کے قتل کے در پہ نکلے تھے اسی کے قدموں تلے گر رہے ہو؟ جی ہاں، یہی ہے اثر قرآن کا۔ عمر کے یہ شبد سن کر خباب رضی اللہ تعالی عنہ اندر سے باہر آ گئے، کہا خوش ہو جاؤ عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے دعا کی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ارقم کے گھر میں تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لٹکائے ہوئے ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے دروازے سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں۔ اندر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا۔ سارے لوگ سمٹ کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت حمزہ وہیں پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟
کہا گیا کہ عمر ہے، حضرت حمزہ نے کہا کہ بس عمر ہے، دروازہ کھولو، اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک، ورنہ اگر برے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہادر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آگے بڑھتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، عمر کے کپڑے اور تلوار کو تھام کر کے جھٹکتے ہوئے سختی سے فرماتے ہیں، اے عمر، اس وقت تک تم باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر عبرتناک سزا نہ اتار دے، جیسا کہ ولید بن مغیرہ کے اوپر سزا آ چکی ہے۔ لیکن عمر تو دوسرے ہی دل سے آئے تھے، عمر کے دل کی دنیا پہلے ہی بدل چکی تھی۔ فوراً عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زور سے پکار کر کہتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہاں موجود سارے صحابہ نے زور سے اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی، یہاں تک کہ حرم والوں نے بھی یہ تکبیر سنی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا یہ قصہ جو ابھی آپ نے سنا، محدثین نے اس قصہ پر کلام کیا ہے۔ اس سلسلے میں جو سب سے زیادہ صحیح روایت ہے وہ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ گیا تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں اور سورہ الحاقہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے رہے اور میں غور سے سنتا رہا اور قرآن کی بناوٹ اور اسلوب پر تعجب کرتا رہا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ کی قسم یہ شاعر ہے، یعنی محمد شاعر ہے، جیسا کہ قریش کہتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، کہ یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم بہت کم ایمان لاتے ہو، تو عمر کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ کاہن ہوں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کوئی کاہن کی بات نہیں، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا کلام ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام میرے دل میں داخل ہو گیا۔ برکیف جو بھی سبب رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے ہیں، اب مسلمانوں کو طاقت ملتی ہے۔ دوسرے پڑاؤ کی طرف چلتے ہیں، صبر اور آزمائش کو دیکھتے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کا جو سوشل بائیکاٹ ہوا، اس بائیکاٹ کو دیکھیں گے۔ سوشل بائیکاٹ سے پہلے کیا ہوا تھا، آئیے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ بعثت کا 7واں سال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ایک دن تنہائی میں بیٹھے ہوئے یہ سوچ رہے تھے کہ میرے بھتیجے کے ساتھ قریش کی زیادتیاں دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہیں، میں ہوں تب نہ ان کی حفاظت کرتا ہوں، ان کا دفاع کرتا ہوں، بچاؤ کرتا ہوں، اگر میں نہ رہا تو ایسا نہ ہو کہ قریش میرے بھتیجے کو مار ڈالے۔ دن بدن یہ فکر ابو طالب کی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایک دن ابو طالب نے کیا کیا، ابو طالب نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو جمع کیا۔ بنو ہاشم، بنو مطلب خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے لوگ تھے، ان میں بڑی تعداد میں لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو ابو طالب بھی مسلمان نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کھائی جا رہی ہے ان کو۔ تو ابو طالب نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو جمع کیا اور ان سے ایگریمنٹ لیا، وعدہ لیا کہ اب تک ہم اپنے بھتیجے کی حفاظت اکیلے کرتے آ رہے تھے، اب آپ سب مل کر کے یہ کام انجام دیں گے۔ ابو طالب نے کہا کہ ہم سب مل کر کے محمد کی حفاظت کریں گے۔ عربوں میں خاندانی حمیت کوٹ کوٹ کر پائی جاتی تھی، چنانچہ ابو طالب کی اس سے بات کو بنو ہاشم کے لوگوں نے اور بنو مطلب کے لوگوں نے سمجھا، اور خاندان کے مسلمان اور غیر مسلم سب نے یہ ایگریمنٹ قبول کیا اور وعدہ کیا کہ
کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ مسلمان جو تھے وہ تو ساتھ تھے ہی، لیکن بنو ہاشم اور بنو مطلب کے جو غیر مسلم تھے وہ بھی خاندانی حمیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے یکجٹ ہو جاتے ہیں۔ جب یہ خبر قریش کو پہنچی کہ بنو ہاشم اور بنو المطلب دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے متفق ہو چکے ہیں اور ایگریمنٹ پاس کرا چکے ہیں ابو طالب، تو ان کے پیروں سے زمین کھسکنے لگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پلان بنایا تھا۔ اب اگر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا تو مکہ میں تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، اس لیے وہ قتل سے باز آ گئے۔ لیکن چونکہ بنو مطلب اور بنو ہاشم بھی اس ایگریمنٹ میں شریک تھے کہ ہم سب مل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کریں گے، تو اب ظلم کا ایک دوسرا راستہ اختیار کیا، دوسرا طریقہ اپنایا۔ کیا تھا طریقہ؟ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے اس میں بہت بڑی آزمائش تھی۔ منصوبہ یہ تھا کہ ان سارے لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، نہ ان سے شادی کریں، نہ ان سے خرید و فروخت کریں، اور نہ ان سے میل جول رکھیں، نہ ان سے بات چیت کریں، بالکل الگ تھلگ کر دیا جائے ان لوگوں کو، جب تک کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ تو اصل میں یہاں پر بات صرف مسلمانوں کی نہیں تھی، بات بنو ہاشم اور بنو مطلب کے غیر مسلموں کی بھی تھی، کہ وہ اکٹھا ہو چکے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاؤ کے لیے، کیونکہ ان کے خاندان کے ہیں وہ۔ تو اب قریش نے باضابطہ اس کے لیے ایک دستاویز لکھا اور اسے خانہ کعبہ پر لٹکا دیا اور سوشل بائیکاٹ کیا گیا بنو ہاشم اور بنو مطلب اور سارے مسلمانوں کا، کہ جب تک یہ لوگ محمد کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے تب تک کہ ہم ان سے تعلق نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ سارے کے سارے لوگ ابو طالب کی گھاٹی میں قید کر دیے گئے، اس کو شعب ابو طالب کہتے ہیں۔ یہ جو سزا تھی اس میں صرف ایمان والے نہیں تھے، غیر مسلم بھی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ تھے، لیکن یہ سزا تھی بہت سخت۔ اور یہ بائیکاٹ لگاتار کتنے دنوں تک جاری رہا؟ 3 سال تک جاری رہا۔ اس مدت میں دونوں قبیلوں پر اور مسلمانوں پر ایسے حالات گزرے کہ پتھر بھی سن کر کے پگھلنے لگے۔ کوئی سامان بیچنے والا آتا تو قریش لپک کر کے اسے خرید لیتے، بنو ہاشم اور بنو مطلب کے پاس پیسے ہونے کے باوجود وہ نہیں خرید پاتے تھے، یہاں تک کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ انہیں درختوں کے پتے چبانے پڑے، سوکھے کھال ابال کر اور آگ پر بھون کر کھانے پڑے۔ بھوک مری کا یہ عالم تھا کہ بچے بلکتے تھے اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی سے باہر سنائی دیتی تھیں۔ یہاں پر ابو طالب جو 3 سال کا عرصہ تھا، ابو طالب کو ہمیشہ فکر لگی ہوئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی چپکے سے آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دے۔ رات میں ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے کہ محمد تم اپنے بستر پر سو جاؤ۔ جب رات گزر جاتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ کا بستر بدل دیتے اور کہتے کہ یہاں پہ نہیں بلکہ یہاں پہ سو جاؤ، تاکہ دیکھنے والا سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سو رہے ہیں، لیکن رات میں بستر بدل دیا کرتے تھے تاکہ کوئی آ کر کے حملہ نہ کر دے۔ میرے بھائیوں، بائیکاٹ کی یہ مدت جیسا کہ آپ نے سنا 3 سال رہی، لیکن اس مدت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے کام سے نہیں رکے۔ ٹھیک ہے، بنو ہاشم اور بنو مطلب کے غیر مسلم بھی ساتھ میں ہیں، لیکن دین سے سمجھوتا نہیں کیا، دعوت کا کام کرتے رہے۔ خاص کر حج کا موسم آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بیچ جاتے اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ سوشل بائیکاٹ یہ ختم کیسے ہوا؟ نبوت کے 10ویں سال
7ویں سال بائیکاٹ شروع ہوا تھا، نبوت کے 10ویں سال محرم کے مہینہ میں 3 سال کے بعد قریش کے 5 لوگوں کو اس ظلم کا احساس ہوا، یہاں تک کہ سب کے سب کعبہ میں پہنچے اور قریش کے لیڈروں سے بات کرنے لگے کہ ہم سب آرام سے کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، جبکہ ہمارے ہی سماج کے لوگ بھوکوں مرے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اب برداشت نہیں کریں گے۔ ابو جہل جو ظالم انسان تھا سب سے پہلے بات کاٹتا ہے، لیکن اسی وقت ابو طالب بھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک تازہ خبر سنائی۔ خبر کیا تھی؟ خبر یہ تھی کہ ہمارے بھتیجے نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دستاویز کو دیمک نے کھا لیا ہے۔ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس میں صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے، بیچ میں کہ اللہم باقی ہے، باقی سارے الفاظ کو دیمک کھا چکا ہے۔ ابو طالب نے کہا کہ اگر یہ جھوٹا ثابت ہوا تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے، تمہارا جو جی چاہے کر لینا، اور اگر سچا ثابت ہوا تو تمہیں ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آنا ہوگا۔ جن لوگوں کو اس ظلم کا احساس تھا ان میں سے ایک مطعم بن عدی بھی تھا۔ مطعم بن عدی اچھا انسان تھا۔ جب وہ آگے بڑھا تاکہ صحیفہ کو چیرے چاک کرے اور ختم کرے تو اس نے واقعی دیکھا کہ دستاویز کو، ایگریمنٹ کو دیمک نے کھا لیا ہے، البتہ جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہی بچا ہوا ہے، کیونکہ سنہرے حروف مٹتے نہیں ہیں۔ چنانچہ وعدہ کے مطابق صحیفہ چیر دیا گیا، ایگریمنٹ ختم کر دیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام لوگوں کے ساتھ ابو طالب کی گھاٹی سے نکل گئے۔ یہاں پر ذرا غور کیجیے، ابو طالب ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں، لیکن کیسا یقین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر کہ کہا ہے کہ دیمک نے صحیفے کو چاٹ لیا ہے، تو پورے یقین کے ساتھ آ کر کے بات کرنے لگے کہ اگر بات سچ ہوئی تو ٹھیک، اگر جھوٹ ہوئی تو ہم تمہارے حوالے کر دیں گے محمد کو، جو چاہنا کرنا۔ برکیف اب ہم تیسرے پڑاؤ میں آتے ہیں۔ اس پڑاؤ میں ہم سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی سے نکل چکے، لیکن ابھی بھی دعوت کا کام جاری ہے۔ قریش کے کچھ لوگ آخری بار ابو طالب کی خدمت میں آتے ہیں اور ابو طالب سے بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ وہ اپنے دین پر چلیں اور ہم اپنے دین پر چلیں۔ ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہا، اگر میں ایک بات کہوں اور اسے آپ لوگ مان لیں تو آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم بھی آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ آپ کی کیا رائے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ انسان کہہ رہا ہے جس کو دھتکارا جا رہا ہے، لیکن پیغام کی سچائی پر یقین ہے کہ اگر آپ نے اس پیغام کو اپنا لیا تو عرب کے بادشاہ بنیں گے اور عجم بھی آپ کے تابع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ پیغام کوئی گھر کا نہیں تھا، رب کی طرف سے آیا ہوا پیغام تھا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے ادیان پر غالب کر دے۔ ابو جہل سنتا ہے تو کہتا ہے کہ بتاؤ وہ کون سی بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، عرب و عجم کے مالک بن جائیں گے۔ اس بات کو ان لوگوں نے ہوا بنا لیا، ہاتھ پیٹ پیٹ کر، تالیاں بجا بجا کر کہنے لگے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا ڈالا ہے؟ اتنے سارے معبود ہیں، اتنے سارے بھگوان ہیں، 360 مورتیاں ہیں خانہ کعبہ میں لٹکائی گئی ہیں، اتنے سارے معبودوں کے بیچ صرف ایک ہی معبود کی پوجا ہوگی؟ تعجب کس بات پر ہو رہی ہے؟ تعجب اس بات پر ہو رہی ہے کہ اتنے سارے معبودوں میں صرف ایک ہی معبود چاہیے۔ عقل جب ماری جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ جی ہاں، تعجب کر رہے ہیں کہ اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی پوجا کریں گے۔ بصیرت کھو چکی تھی،
حق کے انکاری بن چکے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اب ہم آتے ہیں ابو طالب کی وفات کی طرف۔ ادھر ابو طالب 80 سال کے ہو گئے تھے اور گھاٹی میں قید رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور بھی ہو گئے تھے۔ اسی کے اثر سے ابو طالب بیمار پڑ گئے اور گھاٹی سے نکلنے کے 6 مہینہ کے بعد ہی ان کی وفات ہو گئی۔ آپ نے دیکھا کہ ابو طالب کتنے فکر مند ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہاں تک کہ جب مسلمانوں کے خلاف حربہ اختیار کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے دشمن ابو طالب کے پاس آتے ہیں۔ ابو طالب نے ان کو سمجھا بجھا کر کے بھیج دیا۔ پھر ابو طالب باضابطہ بنو ہاشم اور بنو المطلب کے لوگوں کو جمع کر کے آپس میں خاندان کو اکٹھا کرتے ہیں اور ایگریمنٹ لیتے ہیں کہ بھائی ہم اکیلے اب نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، بلکہ تم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے۔ یہاں تک کہ سب لوگ ساتھ دیتے ہیں، 3 سال تک ان کا بائیکاٹ ہوتا ہے، لیکن ان میں سے ایک بھی سوائے ابو لہب کے کوئی پیچھے نہیں ہٹا، سب بائیکاٹ میں شریک رہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ بہرکیف ابو طالب زندگی بھر ساتھ دیتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش تھی کہ ابو طالب اسلام قبول کر لے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے افضل انسان ہے، لیکن ان کو بھی اختیار نہیں تھا کہ کسی کو ہدایت دے دے۔ انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو طالب نزع کی حالت میں تھے، مرض الموت میں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور عرض کیا کہ چچا جان، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجیے، ایک ایسا کلمہ جس کے ذریعہ اللہ کے پاس ہم آپ کے لیے گواہی دیں گے۔ وہاں پر ابو جہل موجود تھا، عبداللہ بن امیہ موجود تھے، کیونکہ عبداللہ بن امیہ بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں اور ابو جہل تو جنگ بدر میں مارا جاتا ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ ابو طالب کیا آپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں بری صحبت کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، اسی لیے برے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ابو طالب کی زبان سے آخری ورڈز جو نکلتا ہے وہ تھا کہ عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں روک نہ دیا جاؤں ابو طالب کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتار دی، ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی اور مومنوں کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ واضح ہو چکا ہو کہ وہ جہنمی ہے۔ آپ غور کیجیے کہ کس قدر ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا دفاع کیا، ہر جگہ ساتھ دی، قریش کی اذیتوں کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے رہے، لیکن نجات کے لیے رشتہ داری کافی نہیں، دفاع کافی نہیں، محبت کافی نہیں، بلکہ ایمان ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ابو طالب کا انجام کہ جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ کیا عذاب ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دونوں پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے جن سے ان کا دماغ جوش مار رہا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ اس کا عذاب سب سے ہلکا ہوگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات، گھر کے سکون کا رخصت ہونا۔ ابو طالب کی وفات کو ابھی 3 دن ہی گزرے تھے کہ ایک دوسرا غم لاحق ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ غم تھا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا غم۔ ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ اس وقت وہ 65 سال کی عمر کی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50ویں سال میں قدم رکھ چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے بہت قیمتی تھی، ہر وقت آپ کا ساتھ دیتی تھی، اور باہر سے ابو طالب تھے جو آپ کا ساتھ دے رہے تھے۔ گھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دامے درمے قدمے سخنے آپ کا اہتمام کیا، آپ کی مدد کی، اپنی جان سے مال سے مدد کرتی رہی۔
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد بھی ہمیشہ ان کو یاد کرتے تھے، ان کی خوبیاں بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ اور ابو طالب کی وفات کیا تھی کہ آپ کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ اب ظاہری جو سہارا تھے وہ بھی دنیا سے جا چکے تھے، خدیجہ گھر میں سہارا تھیں اور ابو طالب باہر میں دفاع کر رہے تھے۔ مصیبتوں کے لگاتار آنے کی وجہ سے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال کہا جاتا ہے۔ لیکن بات یہاں پر نوٹ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کسی بھی حدیث سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کہا ہو، غم کا سال کہا ہو۔ اب ہم ایک دوسرے پڑاؤ کی طرف چلتے ہیں، طائف کا سفر۔ ابو طالب اور خدیجہ کا انتقال ہو چکا ہے، قریش اب تکلیف پہنچانے میں ڈھیٹ ہو چکے ہیں، انتہائی ذلیل حرکتیں کر رہے ہیں، کوئی راستے میں کانٹا بچھا رہا ہے، کوئی دروازے پر گندگیاں پھینک رہا ہے، کوئی گلے میں چادر لپیٹ کر کے اس قدر اینٹتا ہے کہ آپ کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ راستہ چل رہے ہوتے ہیں اور پیچھے سے کوئی بدبخت بدن پر گندگی پھینک دیتا ہے، کوئی گالیاں دیتا ہے، کوئی پھپتیاں کستا ہے، بعض بدتمیز تو آپ کے چہرے پر تھوکنے کی جسارت کرتے ہیں۔ ایک دن ایک احمق نے آپ کے سر پر مٹی ڈال دی، گھر آئے، فاطمہ مٹی دھو رہی تھیں اور روتی جاتی تھیں، آپ انہیں تسلی دے رہے تھے کہ بیٹا مت رو، اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ دین بڑی قربانیوں کے بعد ہمارے پاس پہنچا ہے۔ حالات ایسے کر دیے گئے مکہ کے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مکہ کی گلی گلی اجنبی بنی ہوئی ہے، آپ کو کاٹ کھانے کے لیے تیار ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ بغل میں طائف ہے، وہاں جاتے ہیں، طائف کے لوگ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیغام کو قبول کر لیں، وہاں پناہ کے لیے جگہ مل جائے۔ اسی ارادے سے آپ طائف گئے تھے۔ آپ کے اس سفر میں زید بن حارثہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ زید بن حارثہ کون ہیں؟ یہ آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں، جن کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ لوگوں نے ان کو آپ کا منہ بولا بیٹا مان لیا تھا۔ حالانکہ اسلام میں کسی کو منہ بولا بیٹا بنانے کی گنجائش نہیں ہے، گود لینے کی گنجائش نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی اولاد کو اپنی اولاد بنا لے، حرام ہے، ایسا ناجائز ہے۔ ہاں، کسی کی اولاد کو پوس سکتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، ادعوہم لآبائہم۔ ان گود لیے ہوئے بچوں اور بچیوں کو ان کے باپ کی نسبت سے پکارو۔ بہرکیف اس سفر میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچتے ہیں۔ قبیلہ ثقیف جو طائف کا ایک قبیلہ تھا، اس کے 3 سرداروں سے ملتے ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا، بلکہ بدتمیزی سے پیش آئے۔ وہاں کی زمین بھی آپ کے لیے سخت ثابت ہوئی، وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، یہاں تک کہ اپنے اوباشوں کو، اپنے کمینوں کو، اپنے گنڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جو گالیاں دے رہے تھے، بدزبانی کر رہے تھے، پتھر مار رہے تھے۔ پتھر مارنے والا پورا طائف ہے اور پتھر کھانے والا وہ انسان ہے جو انہی کی ہمدردی میں وہاں گیا ہے۔ جی ہاں، انہی کی ہمدردی میں وہاں گیا ہے، لیکن پتھر کھا رہا ہے۔ اس قدر پتھر برسایا گیا، اس قدر پتھر برسایا گیا کہ لہولہان ہو گئے، جوتا تر بتر ہو گیا، زخموں سے چور ہو کر کے گر جاتے تھے۔ جب گر جاتے تھے تو درندہ صفت لوگ اٹھاتے تھے، چلاتے تھے اور پھر پتھر برساتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بچا رہے تھے، ان کے سر پر بھی بہت سارے زخم آئے۔ تھک ہار کر ایک باغ میں پناہ لیا اور ایک لمبی دعا فرمائی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اس کے شروع کے الفاظ ہیں
کہ اے اللہ میں تجھ سے اپنی قوت کی کمزوری، اپنی بے بسی اور لوگوں کی نظروں میں اپنی بے وقعتی کی شکایت کرتا ہوں۔ اس دعا پہ محدثین نے کلام کیا ہے، یہ دعا صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر ہم اس دعا کو دیکھیں تو ایک لمبی دعا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں، اور اللہ سے اپنی بے قدری کی شکایت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس بات کا بھی اظہار کیا کہ اے اللہ اگر مجھ پر تیرا غصہ نہیں ہے، تو مجھ سے راضی ہے، تو مجھے ان بدبختوں کے سلوک کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہیں پر ربیعہ کے دو بیٹے عتبہ اور شیبہ کے انگور کے باغات تھے۔ انہوں نے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کے دل میں رحم آیا، کیونکہ یہ دونوں قریش کے تھے۔ انہوں نے اپنے غلام عداس کو انگور کا ایک گچھا دیا اور کہا کہ جاؤ اور اس آدمی کو دے دو۔ وہ غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، انگور کا گچھا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کر کے کھانے لگے۔ ان کو تعجب ہوا کہ یہ بسم اللہ کر رہے ہیں، بسم اللہ تو کوئی اس ملک میں ایسا کرتا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ گفتگو ہوئی، پوچھا کہ نینوا سے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بھائی یونس کی بستی سے ہو۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ عداس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ برکیف باغ سے نکلے اور مکہ کے راستے پر چلنے لگے۔ جب قرن المنازل پہنچے تو ایک بادل نے سایہ کیا جس میں جبریل امین تھے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ انہوں نے آپ کو پکارا اور گزارش کی کہ آپ کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ ان کو جو حکم دیں گے پہاڑوں کا فرشتہ وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ فوراً پہاڑوں کا فرشتہ آپ کو سلام عرض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ پیس دیا جائے۔ لیکن قربان چاہیے نبی رحمت کے رحم و کرم پر کہ آپ فرماتے ہیں ابھی ظالموں نے آپ پہ پتھر برسایا ہے، لہو لہان کر دیا ہے، بے ہوش کر دیا ہے، لیکن آپ کی زبان سے نکلتا ہے بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ پتھروں کے زخم کھا کر بھی دعائیں جس نے دی، پتھروں کے زخم کھا کر بھی دعائیں جس نے دی، ایسا پھر شیریں سخن شیریں زباں وہ کون تھا۔ دنیا میں سب سے افضل انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دیا تھی کہ آپ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے لیے ہدایت کی دعا کی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ وہی عبد علیل جنہوں نے اپنے اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگایا تھا، وہی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ جاتے ہیں تو اپنے لوگوں کے ساتھ مدینہ آتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے اور پھر اپنے لوگوں کے اسلام کا سبب بنتا ہے، یہاں تک کہ یہ قبیلہ بنو ثقیف ہے جن کا ایک فرد سب سے پہلے بر صغیر میں جاتا ہے اور الحمدللہ بہت پہلے ہمارے پاس اسلام پہنچتا۔ تو ہم سوچ نہیں سکتے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دے گا۔ میرے بھائیوں، اندیکھی دنیا سے پیغام، جنوں کی جماعت کا اسلام قبول کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے۔ طائف والوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن راستے میں عداس نام کا ایک بندہ ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ پھر وہاں سے نکلتے ہیں، مقام نخلا میں اترتے ہیں، وہاں چند دنوں تک ٹھہرتے ہیں۔ اسی بیچ اللہ پاک آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجتا ہے جنہوں نے آپ سے قرآن سنتے ہی اسلام قبول کر لیتے۔
اپنی قوم کے پاس داعی بن کر لوٹتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں کیا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، کہ جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو پھیرا، وہ قرآن سنے، جب قرآن کی تلاوت کی جگہ پر پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ چپ ہو جاؤ، غور سے سنو، انصتوا فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، پھر جب تلاوت مکمل ہو چکی تو اپنی قوم کی طرف داعی بن کر کے لوٹے، عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر کے لوٹے۔ جی ہاں، جنوں کا اسلام قبول کرنا اور اپنی قوم میں داعی بن کر کے لوٹنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان تھا کہ اگر انسان آپ کو دھتکار رہے ہیں تو وہیں پر کچھ لوگ ہیں جو آپ کے پیغام کو قبول کریں، بلکہ اللہ رب العالمین دوسری دنیا کے لوگوں کو لا رہا ہے جو آپ کے پیغام کو قبول کر رہے ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الجن میں اس واقعے کی پوری تفصیل بیان کر دی ہے، اور جنات نے اپنی قوم میں جا کر کے کیا کہا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ الجن میں بیان فرمایا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا، کہ ہم نے عجیب قرآن سنا۔ جنات سنتے ہیں، زبان سمجھ رہے تھے، کہا کہ قرآن عجیب ہے۔ آج ہم قرآن کی زبان نہیں سمجھتے، اس لیے قرآن کا اثر ہمارے اوپر نہیں ظاہر ہوتا ہے۔ قرآن کو ترجمہ کے ساتھ سمجھیے، تب سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کیسی انقلابی کتاب ہے۔ برکیف جنہوں نے اپنی قوم میں جا کر کے کیا کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہم اب ہرگز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ جنوں کی جماعت کا اسلام قبول کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر عداس کا اسلام قبول کرنا، یہ آپ کے لیے تسلی کا سامان تھا کہ طائف کا یہ سفر بیکار نہیں گیا، بلکہ اس میں بھی اللہ کے دین کا کام ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے، زید ساتھ میں ہیں، مکہ والوں نے آپ کو نکال دیا ہوا ہے، مکہ میں داخل کیسے ہو سکیں گے؟ مکہ کے قریب حرا کے دامن میں پہنچ کر ٹھہر گئے، کئی لوگوں سے گزارش کی کہ آپ کو پناہ دیں، لیکن سب نے انکار کر دیا، کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں، البتہ مطعم بن عدی نے آپ کو پناہ دیا۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور پھر سے دعوت کا کام مکہ میں شروع کیا۔ آئیے اپنے علم کو پرکھیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے نبوت کے کس سال اسلام قبول کیا؟ جواب ہے چوتھے سال، پانچویں سال، چھٹے سال، تین جواب ہے۔ شیخ جی چوتھے سال۔ نہیں، نبوت کے چھٹے سال، نبوت کے چھٹے سال اسلام قبول کیا۔ دوسرا سوال ہے، حضرت حمزہ نے ابو جہل کے سر پر کس چیز سے وار کیا؟ جواب ہے تلوار سے، کمان سے، پتھر سے۔ کمان سے۔ ہاں، کمان سے، بہت اچھا جواب، صحیح ہے۔ تیسرا سوال ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تو راستے میں کس صحابی سے ملاقات ہوئی؟ جواب ہے حضرت ابوبکر، حضرت حمزہ اور حضرت نعیم بن عبداللہ۔ شیخ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ جی، حضرت نعیم بن عبداللہ، جی بہت جواب صحیح ہے، بہت اچھا۔ چوتھا سوال ہے، شاب ابی طالب کا سماجی بائیکاٹ کتنے سالوں تک چلتا رہا؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال؟ 3 سال، بہت اچھا جواب صحیح ہے۔ مشرکین مکہ کا وہ کون سا سردار تھا جس نے سب سے پہلے بائیکاٹ کا ایگریمنٹ، سمجھوتا پھاڑنے کی ہمت کی تھی؟ جواب ہے ابو جہل، مطعم بن عدی اور ابو لہب۔
مطعم بن عدی نے، جواب صحیح ہے۔ چھٹا سوال ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا فوری سبب کیا بنا؟ کون جواب دیں گے؟ ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، آپ کے سر پر پتھر مارا تھا، خون نکل رہا تھا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کر کے آئے تو عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے یہ سارا قصہ سنایا ان کو، تو غیرت میں آ کر کے ابو جہل کے پاس گئے اور اس کے سر پہ کمان سے دے مارا اور اس کو زخمی کر دیا، اور پھر کہا کہ تم میرے بھتیجے کو ستاتے ہو، چلو میں اس کے دین کو اپناتا ہوں۔ تو یہ فوری سبب بنا، لیکن اس کے بعد اسلام ان کے دل میں گھر کر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے کیا دعا کی تھی؟ ان کی ہدایت کے لیے دعا کرے تھے۔ اے اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعہ اسلام کو طاقت پہنچا۔ تو دعا کی تھی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ہدایت دیا۔ اچھا، آگے کا سوال ہے کہ طائف کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بہت اچھا جواب ہے۔ غم کے سال سے کیا مراد ہے؟ عام الحزن سے کیا مراد ہے؟ دکھ کا مہینہ، وہ کیوں دکھ کا سال کہلاتا ہے؟ کیونکہ اس کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وفات، ہاں، اور ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی تھی۔ جی بالکل صحیح۔ اور ہم نے بتایا کہ عام الحزن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نام نہیں رکھا اس کا، لیکن تاریخ میں اس کو ایسے ہی بولا جاتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غم اور پریشانی کا دور ختم نہیں ہوا، لیکن آپ نے کسی وقت کو، کسی سال کو ایسا غم کا سال نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے غم کا سال اسے کہا ہو۔ طائف کے سفر کے موقع پر پہاڑوں کے فرشتے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ فرشتے نے اجازت لی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو دونوں پہاڑوں کے بیچ طائف والوں کو پیس دیا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ ابھی طائف پورا اسلام ہے، الحمدللہ۔ اچھا، شعب ابو طالب کے بائیکاٹ کا دستاویز کیسے ختم ہوا؟ دیمک کھا لیے تھے۔ جی، دیمک نے کھا لیا تھا، اور پھر 5 آدمی اس کے بارے میں باضابطہ طے بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگ آرام سے رہیں اور ادھر کچھ لوگ بھوکے مرے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے بائیکاٹ ختم ہوا۔ خالی جگہ بھرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نام تھا، کیا تھا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت اچھا۔ بائیکاٹ کے دوران مسلمانوں نے کھا کر سمے بتایا، کیا کھا کر سمے بتایا؟ درختوں کے پتے اور سوکھی کھالیں ابال کر کھائیں، درختوں کے پتے اور سوکھی کھالیں ابال کر کھائیں۔ اچھا، آگے دیکھتے ہیں۔ دیمک نے بائیکاٹ کے دستاویز کو کھا لیا تھا سوائے اللہ کے نام۔ اللہ کے نام کے۔ بہت اچھا۔ آگے دیکھتے ہیں، طائف کے قبیلے کا نام کیا تھا جس کے سرداروں نے آپ سے بدتمیزی کی تھی؟ ثقیف تھا، اور قبیلے ثقیف کے ہی محمد بن قاسم تھے جو سب سے پہلے کہاں آئے تھے؟ بر صغیر میں آئے تھے، سندھ میں آئے تھے اور اسلام کو پھیلایا تھا۔ تو انہی کی بدولت ہمارے پاس بھی اسلام سب سے پہلے پہنچا۔ اچھا، اسی پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ فیکم۔